جھک جاؤں تیرے حضور، تیرے حضور، تخت تیرا ہے لگا ہوا، تخت تیرا ہے لگا ہوا، تو مجھ سے نہیں ہے ہلیلویا 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 سجدوں میں جھک جاؤں، سجدوں جھک جاؤں تیرے حضور، تیرے حضور، تخت تیرا ہے لگا ہوا، تخت تیرا ہے لگا ہوا، تو مجھ سے نہیں ہے دور، ہلیلویا 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 تو میرے دن اور رات، تو میری شانوں سے، تو میرے دن اور رات، تو میری شانوں سے، ہاتھ دعا میں اٹھے، تجھ پہ ہے ہر نظر، ہاتھ دعا میں اٹھے، تجھ پہ ہے ہر نظر، روح سے مجھے کر معمور، روح سے مجھے کر معمور، تو مجھ سے نہیں ہے دور، ہلیلویا 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 اسی طرح سب لوگ دعا کرنا شروع کریں اور آج اس خدا سے کلام کو پڑھ کر تو مانگنا شروع کریں میرے عزیزوں، کیونکہ جب بھی اس خدا کا کلام نازل ہوتا اور وہ بے تسیر نہیں لوٹا، بلکہ وہ خدا کا کلام جو بنجر زمین کو سیراب کر دیتا ہے، کیونکہ وہ خدا کا کلام جو گودائی تلوار ہے، جو بن بن اور گھدے گھدے میں سے ہو کر گزر جاتا ہے، آج وہ میری اور آپ کی زندگی میں سے بھی ہو کر گزرے، اس خدا سے بڑھ کر کوئی حکمت اور دلائی کو مانگنا شروع کریں اور اس خدا سے کلام کو مانگنا شروع کریں میرے عزیزوں، کیونکہ وہ خدا کا کلام آج شمال میں اتر چکا ہے، اس کی شکر گزاری کرنا شروع کریں، خدا کے کلام کو اپنے درمیان شمدید کہنا شروع کریں میرے عزیزوں، کیونکہ وہ خدا کا کلام جو شہد کے ٹپکوں سے بھی زیادہ میٹھا کلام ہے، جو
आप आज के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत देना और आगे बढ़ के हिम्मत और ताकत देना। सब कुछ मांगा सब वालिया मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और वक्त है कि हम खुदा के कालम और खुदा के कलाम को आप सबकी भरपूर तालीम के साथ दावत देकर खुदा के कलाम और आपसे कलाम शेयर करेंगे। सबकी तरफ से बहुत बहुत सलाम। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है आज सुबह आपके ताकि खुदा के कलाम की उन बातों को आपके साथ शेयर कर सकूं, आपके साथ बांट सकूं। सो हम खुदा का शुक्र करते हैं कि वो हमें मौके देता है कि हम उसकी हजूरी में बैठें और उसकी प्रस्तश करें, उसकी हम करें और उसके कलाम को सुने और फिर उस पर अमल करें। सो हम इसके लिए खुदा का शुक्र करते हैं। हम जो उसकी हजूरी में है ये आसान नहीं है खुदा की हजूरी में आना, क्योंकि एक जंग है जिसको फतह करके हम खुदा की हजूरी में पहुँचे। तो प्लीज नहीं चाहता हम खुदा की हजूरी में आए, उसकी प्रस्तश करें और खुदा की मददसराई करें, उसके कलाम को सुने और उस पर हम अमल कर सकें। सो इस दुनिया में जिंदगियों को गुजारते हैं, दो तरह के लोग इस दुनिया में पाए जाते हैं। एक वो है जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं और खुदा की बादशाही में शामिल होते हैं। दूसरे वो लोग हैं जो इस दुनिया में अबलीस और उसके कारिंदों की फरमाबरदारी करते हैं और खुदा से दूर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन हमारे लिए जो पैगाम है वो ये है कि हम खुदा यीशु मसीह के वसीला से, उस पर ईमान लाने के वसीला से हम पूरी निजात को हासिल कर सकते हैं। पूरी निजात हमें मिल सकती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसके लिए हमें अपने खुदावंद यीशु मसीह के कफारे पर ईमान होगा और फिर ही हम इसको। आइए हम एक आयत को देखेंगे इब्रानियों के खत में से, इब्रानियों का खत उसका 7वां बाब है। ये वो पैगाम है जो बनी नौ इंसान के लिए है, सारी कायनात के लिए। ये पैगाम सारी कायनात के लिए है जो खुदा ने इब्रानियों के मुसन्नफ के जरिए से लिखवाया। 7वां बाब है और उसकी 25वीं आयत से हम इसको, बल्कि अच्छा है हम इसको 22वीं आयत से हम इसको। इसलिए यीशु एक बेहतर अहद का ज़ामिन है और चूंकि मौत के सबब से कायम ना रह सकते थे, इसलिए वो तो बहुत से कायम मुकर्रर हुए, मगर चूंकि ये अब तक कायम रहने वाला है इसलिए इसकी कहानत लाजवाब है। इसलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं वो पूरी निजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शफायत के लिए हमेशा जिंदा है। खुदा के कलाम के पढ़े जाने पर खुदा की आमीन। सो ये जो हमने हवाला पढ़ा है, यहाँ सबसे पहले एक अहद का जिक्र किया गया है कि यीशु एक बेहतर अहद का ज़ामिन है। और आपको पता है कि पुराने अहदनामा में एक अहद किया गया था और वो अहद इसके साथ किया गया, अब्राहम के साथ किया गया था। और खुदा ने कहा कि अपने घर को छोड़ दे और अपने अजदाद को छोड़ दे और जहाँ मैं कहता हूँ तो वहाँ चला जा। अगर तू बरकत को हासिल करना चाहता है, अगर तू कामयाबियत को हासिल करना चाहता है, अगर तू खुशहाली को हासिल करना चाहता है, तो पिछला सब छोड़, जहाँ मैं कहता हूँ वहाँ जा। पैदाइश की किताब के 17वें बाब में खुदा ने उससे कहा कि अगर तू कामिल होना चाहता है तो मेरी राह पे चल। अगर तू कामिल होना चाहता है तो मेरी राह पे चल। जब हम नए अहदनामा में देखते हैं तो नया अहद किया गया, एक नया अहद है। यीशु मसीह ने जब आखिरी फसह
اپنے شاگردوں کے ساتھ کھائی تو اس نے کیا کہا؟ یہ میرے خون میں نیا عہد ہے، نیا عہد۔ اب مسیح کا عہد شروع ہے، اور عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے کہ مسیح بہتر عہد کا ضامن ہے، ضمانت ہے۔ مسیح کا جو عہد ہے وہ شخص کے لیے جو اس کی حضوری میں آتا ہے، جس نے اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے، جس نے اس کو اپنا منجی قبول کیا ہے، اس کے لیے مسیح ضمانت کے طور پر، اس کا خون ضمانت کے طور پر ہے، اس کا عہد ضمانت ہے۔ اور لکھا ہے کہ جو اس کے وسیلہ سے خدا کے پاس آتے ہیں، یسوع مسیح کے وسیلہ سے جو خدا کے پاس آتے ہیں، وہ انہیں پوری نجات دے سکتے۔ نجات کیا؟ نجات ہے گناہوں سے رہائی، نجات ہے گناہوں سے مخلصی۔ وہ چیز جو پرانے عہد نامہ میں جب ہم دیکھتے ہیں شریعت بار بار انسانوں کو مجرم ٹھہراتی تھی، ان کے لیے مختلف قربانیاں تھیں۔ اگر یہ گناہ کیا تو یہ قربانی دینی ہے، ہر سال سوکھنی قربانیاں گزرانی جاتی تھی۔ سردار قائم پوری قوم کے لیے قربانیاں دیتا تھا، کبھی خاندانی قربانی، کبھی شخصی قربانیاں جا رہی ہیں۔ لیکن نئے عہد نامہ میں یسوع مسیح میں وہ ایک ہی بار اپنا خون لے کر باپ کے پاس گیا ہے، اور ہر اس شخص کے لیے جو اسے قبول کرتا ہے، جو اس پر ایمان لاتا ہے، وہ اس کو پوری نجات دیتا ہے۔ آدھی نجات نہیں دیتا، آپ کے پچھلے گناہوں کی نجات نہیں ہے، آپ کے حال کے گناہوں کی نجات نہیں ہے، بلکہ آپ کے ماضی، حال اور مستقبل کے گناہوں کی آپ کو نجات یسوع مسیح میں ملتی ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ وفاداری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اگر آپ اس کے ساتھ اس کی تابعداری میں زندگی گزارتے ہیں، تو آپ پوری نجات حاصل کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے گناہ میں گر جاتے ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہمیں نجات ان کی بھی مل چکی ہے، کیونکہ ان کی شفاعت کرنے کے لیے یسوع مسیح ہمیشہ زندہ ہے۔ یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے، وہ باپ کے پاس اس کے داہنے طرف بیٹھا ہے، اور وہ ہماری شفاعت کرتا ہے۔ شفاعت کرنے والا کون ہوتا ہے؟ شفاعت کرنے والے کو عام الفاظ میں وکیل کہتے ہیں۔ تو وکیل کیا کرتا ہے؟ وکیل کیس لڑتا ہے، وہ دلائل پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں ایسے نہیں ہے، ایسے ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ وہ کرنا کیا چاہتا ہے؟ وہ کرنا یہ چاہتا ہے کہ جس کے لیے وہ مکالمہ کر رہا ہے اس کو رہائی مل جائے، اس کو رہائی مل جائے، بیل ہو جائے اسے۔ اور یسوع مسیح وہاں پہ ہماری شفاعت کرتا ہے باپ کے حضور۔ کیوں کرتا ہے؟ تاکہ ہمارے گناہوں سے ہمیں نجات ملے، پوری نجات ملے۔ اور یہی یسوع مسیح نے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں، راہ اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا، کوئی میرے وسیلہ کے۔ دنیا کے لیے یہ پیغام ہے، کوئی اس کے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ یہ بڑا اعلان ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ ہم ابھی پچھلے دنوں میں ایسٹر سے گزرے ہیں، ہم نے تیاریاں کی ہیں، آپ نے بھی تیاریاں کی، اچھے کپڑے پہنے ہوئے، خوب تیاری کی ہوگی۔ قبر خالی ہے ہمارا فخر ہے کہ قبر خالی ہمارے پیغام ہے، پوری دنیا میں ایک ہی قبر خالی ہے، وہ ہمارے خدا یسوع مسیح ہے۔ لیکن کیا وہ ہماری زندگیوں میں بھی زندہ ہے؟ کیا وہ ہماری زندگیوں میں بھی زندہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں بھی زندہ ہے؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ زندہ لوگ ہمیشہ نظر آتے ہیں، ہم زندہ ہیں نا، تو ہم ابھی چل پھر رہے ہیں، کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یسوع ہماری زندگیوں میں زندہ ہے تو پھر یقیناً وہ ہماری زندگیوں سے نظر بھی آئے گا۔ اس کا ہماری زندگیوں میں ہونا، اس کا ہماری زندگیوں سے نظر آنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہماری زندگیوں میں ہے۔ ہم نے اس کو واقع ہی اپنا شخصی نظام کیا ہے، ہم نے واقع ہی اس کو مان لیا ہے کہ وہ راہ حق اور زندگی ہے، ہم نے اس کو مان لیا ہے کہ وہ زندگی ہے، وہ اپنی زندگی کا سر چشمہ ہے، وہ اپنی زندگی دے سکتا ہے، وہ موت سے لوگوں کو نکال سکتا ہے۔
یقین اور ایمان رکھ سکتے ہیں اگر وہ ہماری زندگیوں میں نظر آتا ہے. اگر نہیں نظر آتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہماری زندگیوں میں اس کی جگہ کسی اور کوئی بھی ہو سکتا ہے. اور ہم اس کی مثال اپنی زندگیوں میں دیکھ سکتے ہیں. ہر اس موقع پہ، ہر اس وقت جب ہم اس کا وقت کسی اور کو دیتے ہیں تو اس چیز نے ہماری زندگی میں اس کی جگہ دی. ہم نے کتنے خدا اپنی زندگی میں بنائے ہوئے ہیں، سوچا ہی نہیں ہے کتنے خدا ہماری زندگیوں میں ہیں. ہر وہ ٹائم جو خدا کا وقت ہے اگر ہم کسی کو دیتے ہیں تو وہ ہمارے لیے خدا بنا. ابھی آپ خدا کی حضوری میں ہیں، خدا کے وقت پر خدا کے قدموں میں ہیں، لیکن اگر اسی وقت ہم کسی اور جگہ پہ ہوتے تو وہ ہمارا خدا ہوتا. ہم کتنی بار شادیوں کو زیادہ پریفر کرتے ہیں، خدا کو چھوڑ دیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے تو شادیاں ہمارے لیے کیا بن جاتی ہیں؟ خدا بن جاتی ہیں. کتنی بار ہم نے کسی اپنے عزیز کے لیے جو ہمارے گھر میں مہمان آیا ہم نے عبادت کو چھوڑ دیا تو وہ عزیز ہمارے لیے کیا بن گیا؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی جو ہمیں خدا کی قربت سے دور لے جاتی ہیں، جو ہمیں خدا کی قربت میں بڑھنے سے دور لے جاتی ہیں. اور ہم نہیں بڑھ پاتے، ہم ترقی نہیں کر پاتے، ہم روحانی طور پر بچے کے بچے رہتے ہیں. لیکن جو شخص یہ جان گیا ہے کہ اب میں خداوند کا ہوں وہ اس میں ترقی کرے گا. میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ فیم کے بارے میں آپ کو سننے میں آیا، میں تو نہیں کبھی کھائی نہ مجھے پتا ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ یہ بہت گندا نشہ ہوتا ہے، مطلب انسان کے لیے چھوڑنا بہت مشکل ہے. سو اس نے کلام کو سنا اور اس نے کہا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، میں نہیں کرنا چاہتا، میں اپنی بیوی کے ساتھ کروں گا. میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے. کتنے بجے ساتھی آئیں گے؟ میں نے کہا میں کوئی 10 بجے کے بعد آؤں گا. مجھے بتانا ٹھیک ہے. میں جب رستے میں تھا میں نے اسے کال کی، میں نے کہا کہ میں آ رہا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے میں بھی آ گیا. دونوں بھی ہیں، دونوں نے خداوند کو اپنا شخصی نجات دینا قبول کیا اور چلے گئے. وہ افیم کھاتا تھا. اب جب اگلے دن وہ کام پہ گیا تو کام پہ اس کے کوئی 8-10 دوست تھے جو اس کے ساتھ روز بیٹھ کے فلم کھاتے تھے. انہوں نے اسے کہا کہ چل آج چلیے ہوٹل پر ہے، کیونکہ کام پہ تو ظاہر چھپ چھپا کے کیونکہ چلو تو چلیے ذرا کہ پھر آپ کھا کے دے. انہوں نے کہا آج نہیں، آپ کو نہیں، کیونکہ میں نے خداوند کو اپنا شخصی نجات دینا بھول جایا. بس آپ اس زبان سے یسوع کا نام نکلے گا، اس زبان میں ٹیم کے ساتھ گندی نہیں کر سکتا. اور میرا خیال ہے کہ ابھی 2-2.5 سال کے قریب ہو گیا ہے، آج تک اس میں فیل نہیں کیا. ورنہ سننے میں کہتے ہیں کہ اس سے بلڈ پریشر بڑا لو ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، مجھے سننے میں. لیکن اب تک اس نے اس کو دوبارہ نہیں کھایا. کیوں نہیں کھایا؟ اس نے کہا کہ میں اس زبان کو فیم کے ساتھ گندا نہیں کر سکتا، میں اس سے یسوع کا نام لیتا ہوں، کیونکہ اس نے اس کو اپنا شخصی نجات دینا. کتنی بار ہم اس کو اپنا شخصی نجات دینا قبول تو کرتے ہیں، لیکن کتنی بار ہم اس کو وہ عزت دیتے ہیں. خدا کلام میں کہتا ہے اگر میں خدا ہوں تو میری عزت کہاں ہے؟ اگر میں خدا ہوں تو میری عزت کہاں ہے؟ خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کی عزت، اس کی قدر، اس کی اہمیت کو سمجھیں. یہ لوگ لیکن ان کے دل دور ہیں. تو دور کہاں ہے؟ جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل بھی. خداوند میں نہ ہمارا مال تھا نہ ہمارا، لیکن خدا ہماری زندگیوں میں یہ چاہتا ہے کہ ہم اس میں بڑھیں، اس میں ترقی کریں اور وہ برکات جو اس نے ہمارے لیے رکھی ہیں ان کو ہم حاصل کر سکیں، وہ ہم لے سکیں. یسوع کے خط میں لکھا ہے
اور ایمان کے وسیلہ سے، اس کے اگر تیسرے باب کی 7ویں آیت، ایمان کے وسیلہ سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کے اور بنیاد کر کے جان سکو، کیا جان سکو کہ خدا کی محبت کی لمبائی کتنی ہے، گہرائی کتنی ہے اور اونچائی کتنی ہے۔ اس لیے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو مسیح کو اپنے دلوں میں سکونت کرنے دینی پڑے گی۔ مسیح تمہارے سکونت کرے، مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے۔ یہاں پہ جو سکونت کا لفظ لکھا ہوا ہے، اس کو اس کا میں جو مطلب ہے وہ ہے مستقل رہائش، پرماننٹ ریزیڈنس، مستقل رہائش۔ یہ نہیں کبھی مسیح آ گیا، کبھی مسیح چلا گیا، کبھی اس کو بلا لیا، کبھی اس کو راضی کر دیا، کبھی اس کو ناراض کر دیا، ایسا نہیں سلسلہ، بلکہ وہ پرماننٹ ہماری زندگیوں میں رہنا چاہتا ہے۔ وہ ایسا نہیں کہ ہم، اسی لیے اس نے کہا کہ جو کوئی دروازہ کھولے گا، نہیں کھولے گا تو نہیں آواں گا۔ دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا، بھئی جڑا بنانا رہا ہوتے واسے اندر آنا مشکل نہیں، اس نے اجازت رکھی ہے۔ اگر کوئی دروازہ کھولے گا تو میں اندر آؤں گا، پھر اندر ہی نہیں آؤں گا بلکہ اس کے ساتھ کھانا بھی کھاؤں گا، مطلب اس کے ساتھ رفاقت رکھوں گا، اس کی زندگی میں میری انوالومنٹ ہوگی۔ زکریا نے کہا، اس نے دیکھنے کی کوشش کی اور اس نے کہا کہ میں خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کا قد چھوٹا تھا، اب وہ سوچ سکتا تھا لوگ مجھے کیا کہیں گے، لوگ چھوٹے قد والا کہیں گے، لوگ مجھے گھوڑا کہیں گے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہیں گے، لیکن اس نے ہر طرح کی شرمندگی کو سائڈ پر رکھا اور دوڑ کے گلر کے درخت پہ چڑھ گیا۔ اور یسوع مسیح جب وہاں سے گزرے، اس نے کہا زکریا نیچے اترا کیونکہ مجھے تیرے گھر میں رہنا ضرور ہے، مجھے تیرے گھر میں جانا ضرور نہیں بلکہ تیرے گھر میں رہنا ضرور ہے۔ خداوند ہماری زندگیوں میں بھی رہنا چاہتا ہے، وہ یسوع کے خط کے مطابق ہمارے دلوں میں سکونت کرنا چاہتا ہے، رہنا چاہتا ہے۔ کہ پرانے عہد نامہ میں جب ہم دیکھتے ہیں خدا نے موسیٰ سے کہا کہ میرے لیے ایک خیمہ اجتماع بناؤ تاکہ میں تمہارے درمیان سکونت کروں۔ اب نئے عہد نامہ میں جب ہم پڑھتے ہیں یسوع کے خط میں تو خدا ہمارے دلوں میں سکونت کرنا چاہتا ہے، اس لیے تاکہ ہم خدا کی محبت کو سمجھیں، جانیں، اس کی لمبائی کتنی ہے، اس کی چوڑائی کتنی ہے۔ اور یسوع کے خط میں لکھا ہے، یہ آیت ہمیں زبانی یاد ہوگی کہ خدا نے ہمیں بنائے عالم سے بیشتر چن لیا۔ یہ یاد ہے نا؟ کس کس کو یاد ہے؟ خدا نے ہمیں بنائے عالم سے بیشتر چن لیا، لیکن اگلی بات نہیں آپ کو یاد ہوگا، وہ کیا ہے؟ کس لیے چن لیا؟ تاکہ ہم اس کی محبت میں پاک اور بے عیب، ہم اس کی محبت میں کوئی اس کی جگہ ہماری زندگی میں نہ لے سکے، کوئی، نہ کوئی شادی، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی بہن، نہ بھائی، نہ ماں، نہ باپ، کوئی اس کی جگہ۔ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ اگر کوئی مجھ سے زیادہ کسی کو عزیز رکھتا ہے، اس نے ماں، بہن، بہن سب کو کہا کہ اگر کوئی مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے تو وہ میرے لائق ہی نہیں ہے۔ ہاں ایسے کہتے ہیں نہیں ایوی پاسا رہ جاتے ہیں، ایسی دنیا میں بھی خوش کرتے رہیے اور چلو کر کے عبادت سے بھی چلے گا، نہیں۔ یسوع نے کہا میرے لائق، میں صاف کہہ دوں گا کہ میں کبھی تم سے واقفیت نہ کروں۔ خداوند میں گرجے بھی جاتا رہا، خداوند میں دائی کی بھی دیتا رہا، خداوند میں چندہ بھی دیتا رہا، خداوند میں بھی کرتا رہا، لیکن خداوند کی کہے گا میری کبھی کس وقت خداوند کس وقت؟ ہمیں اس زندگیوں میں رہتے ہوئے اپنی زندگیوں پر غور کرنا، بہت سی باتیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا ہے ہماری زندگیاں کہاں پہ، ہم کہاں پہ رہ رہے ہیں۔ وائس کی میں لکھا ہے اے جوان اپنی خوب جی پہلا، اپنی آنکھوں کی منظوری میں چل، جو تیرے دل میں آتا ہے تو کر، لیکن یاد رکھ ان سب باتوں کے لیے خدا تجھے عدالت میں لائے گا، نہیں چھوڑے گا خدا تجھے عدالت میں لائے گا۔ اور
हमारे लिए है हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। हम मसीह में जिंदगी गुजारी है, हम मसीह के बगैर जिंदगी गुजार रहे हैं। हम कहाँ हैं? हमारी जिंदगियों का महवर, हमारी जिंदगियों में अव्वलीन दर्जा किसका है? क्या मसीह का है या किसी और का है? किसका अव्वल दर्जा है? इसका जवाब नहीं देना, हम खुद इसके बारे में जानते हैं। हर कोई अपनी जिंदगी जानता है कि हमारी जिंदगियों का महवर कौन है। यीशु मसीह ने साफ कहा है कि कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। ये एक ही रास्ता है। उसने कहा बाप भी मैं हूँ, हक भी मैं हूँ और जिंदगी भी मैं हूँ। जिंदगी मुझसे सादर होती है, जिंदगी मुझसे निकलती है। हर उस शख्स के लिए जो मौत में अपनी जिंदगी गुजार रहा है, उन सब के लिए जिंदगी मैं हूँ। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से वो हमें जिंदगी। अभी आज जो बच्चे के लिए जाएंगे, उन्होंने अपनी जिंदगी एक वक्त था जब दी खुदा और उन्होंने खुदा को कबूल किया, उसको अपना हकीकी तौर पर खालिक मालिक निजात देना कबूल किया। और आज वो खुदा की हजूरी में जाएंगे, वहाँ को बपतिस्मा लेंगे। इतना अच्छा है कि हम जो इस दुनिया में हैं थोड़ा वक्त है, ये बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है इस दुनिया में। इससे तभी मैं तो यंग हूँ, अभी जवान, मेरी उम्र ही क्या है कोई पता नहीं कि किस टाइम केड़ी उम्र में बंदा टूट जाए, नहीं पता। हमें अपनी जिंदगियों के बारे में सोचना, फिक्रमंद होना है, ना सिर्फ अपनी जिंदगियों के बारे में, अपने बच्चों की जिंदगियों के बारे में, अपने खानदान की जिंदगियों के बारे में हमें फिक्रमंद होना है। नहीं पता कि हम कहाँ से चले जाएंगे। वॉइस कहता है कुछ आती है एक जाती है, ये अब बात खत्म हो गई है। अब कोई पता नहीं कि पुश्त में से कौन चला जाएगा, छोटा जाएगा, बड़ा जाएगा, कौन जाएगा, ये नहीं पता। बहुत सारे आप रोजमर्रा में देखते हैं एक्सीडेंट्स, पता ही नहीं है कौन मारे। जवान लड़का, जवान लड़की, उसको तो नहीं पकड़ना चाहिए था, वो तो जवान था। इसलिए हमें अपनी जिंदगी के बारे में समझना है। अगर हम मसीह में मरेंगे, अगर हम मसीह में मरेंगे, यहाँ भी जिंदगी है और फिर आगे भी जिंदगी है। अपनी जिंदगी में दाखिल होंगे। दानियल कहता है कि लोग जी उठेंगे, कुछ हयाती अपनी के लिए और कुछ जिल्लत और रसवाई अपनी के लिए। अपनी रसवाई होगी, ना खत्म होने वाली रसवाई, बेइज्जती, जिल्लत होगी। और जो मसीह में मरेंगे वो अपनी जिंदगी में खुदा के आराम में, वो खुदा के आराम में दाखिल होंगे और उनका सब कुछ खुदा की हुजूरी होगा। लेकिन जो जलाल में हुजूरी में यहाँ रहने की प्रैक्टिस ही नहीं करती, ये तो प्रैक्टिस की जिंदगी है ना। पतरस कहता है कि अपनी मुसाफरत का ज़माना खुदा के खौफ में गुजारो, अपनी मुसाफरत का ज़माना खुदा के खौफ में गुजारो। लेकिन हम अपनी मुसाफरत का ज़माना किस तरह से गुजारते हैं? क्या खुदा का खौफ हमारी ज़िंदगी में होता है जब हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं? ज़रूरत है कि हम इस दुनिया में जब रह रहे हैं, हमारे पास एक उम्मीद है, कामिल उम्मीद है, और वो ये है कि यीशु मसीह में हम पूरी निजात को हासिल कर सकते हैं। आज भी हर उस शख्स के लिए मौका होता है वो पूरी निजात हासिल करे। और मुकाशफा की किताब में लोगों के लिए खुशखबरी है, खुदा कभी अपने लोगों को तन्हा नहीं छोड़ता, अपने लोगों को। दूसरों की बात नहीं कर रहा, दुनिया की बात नहीं कर रहा। वो जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, वो जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात कबूल किया है, अपना खालिक मालिक अपना आका कबूल किया है, उनके लिए मुकाशफा की किताब में जब यूहन्ना अरब जिले में कैद था, जब दुख की
के आलम में था, जब परेशानी के आलम में था, वो कहता है कि जब मैंने उसको देखा तो उसके कदमों में गिर पड़ा, और जब मैं कदमों में गिर पड़ा उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और मुझसे कहा कि मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, मत डर, खौफ ना खा, मैं जिंदा हूं, मर गया था लेकिन देख अब तो मैं जिंदा रहूंगा। ये वो खुदावंद है जो हमें कभी नहीं छोड़ता अगर हम उसको अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा देते हैं। हमें अपनी जिंदगियों के बारे में गौर करना है, हमें अपनी जिंदगी के बारे में सोचना है। मेरी जिंदगी में अव्वल दर्जा किसका है? मेरी जिंदगी में अव्वल दर्जा कौन सी चीज का है? क्या मैंने खुदा की जगह किसी और को दी है, या मैं खुदा का वक्त किसी और? हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम खुदा की जगह पे उनको रख देते हैं। कितनी बार हमने खुदा की ताबेदारी नहीं की, कितनी बार हमने उसकी हुजूरी को अहम नहीं समझा। खुदा चाहता है हम अपने रिश्तों को बहाल करें, खुदा चाहता है हम उसकी कुर्बत में बढ़ें, खुदा चाहता है हम उसके बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगियों में कबूल करें, अव्वल दर्जा दें और के वारिस बन जाएं। खुदा चाहता है हम अपनी जिंदगी के बारे में सोचें। मैं एक बार फिर वाइस की उस आयत को पढ़ना चाहता हूँ। वाइस की किताब में उसका 11वां बाब है और उसकी 9वीं आयत है। इस आयत के साथ हम खत्म करेंगे। ऐ जवान तो अपनी जवानी में खुश हो। ऐ जवान अपनी जवानी में, इसका ये मतलब नहीं है कि हम सोचे कि हम जो मान नहीं रहे हमारे लिए ये कलाम नहीं, सबके लिए। ऐ जवान अपनी जवानी में खुश हो और उसके अयाम में अपना जी बहलाओ, जिससे तेरा दिल करता है वैसे अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की जिस तरह तेरा दिल ये करना है, शराब पीने को शराब पीने, तेरा दिल करना आवारागर्दी करने को आवारागर्दी कर, तेरा दिल करना बुतप्रस्ती करने को कर, तेरा दिल जो करता है वो कर, लेकिन याद रख इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में बहनों भाइयों बच्चों, इससे पहले कि हमारी अदालत शुरू हो जाए, ये टाइम तब तक है जब तक हमारी सांसें चल रही हैं। जब ये बंद होगी फिर ना कोई रोटी पहुंच सकती है, ना कोई दुआ हमें खुदा की हज़ूरी में पहुंचा सकती है, ना कोई देगे, ना कोई खाने, ना कुछ भी हमें खुदा की हज़ूरी में नहीं पहुंचा सकता। ये तब तक ही हमारे पास वक्त है जब तक